جی امیر فیصل صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور تمام گروہ والوں پر خداوند عالم راضی ہو۔ خداوند عالم کی لطف و عنایت کے صدقے بندہ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا جاتا ہے اور اپنے دیے ہوئے وقت کے مطابق بندہ حاضر ہے۔ آپ اپنے تمام سوالات فرمائیں گے، انشاءاللہ میں اپنے علم کے مطابق قرآن و احادیث سے اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ خدا نے کر محترم مرید عباس صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مرید عباس صاحب، آپ کا بہت بہت ویلکم ہے، بہت خوش آمدید ہے پیور ڈسکشن گروپ میں، آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں سر۔ محترم مرید عباس صاحب، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو شیعہ اور سنی لوگ کہلاتے ہیں، شیعہ ورڈ کے لفظی معنی کیا ہیں، اور آخر ہم کب سے یہ بات سمجھیں کہ شیعہ اور سنی کب کی پیدائش ہیں؟ مطلب حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور ہے اور سبھی لوگ متفق ہیں کہ وہ یہ کہہ کر گئے کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، اور شاید انہوں نے یہ خطبے کی شکل میں بتایا تھا، اور مذہب اسلام اللہ نے پسند کیا۔ تو اس کے بعد آخر کیا ایسی وجوہات ہے کہ شیعہ اور سنی دو لفظ بنے ہیں سر؟ اس کی بنیادی وجہ بتائیں، اور پھر انشاءاللہ اس طرح سے سوال و جواب شروع ہو جائیں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جی جزاکم اللہ خیرن جزا۔ خداوند عالم بحق چاردہ معصومین علیہ والسلام کے صدقے آپ کی تمام آرزوؤں کو برلائے، اور تمام جتنے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، تمام مومنین کی دکھ و تکلیفوں کو خداوند عالم دور فرمائے۔ جی میرے محترم، لفظ شیعہ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے نبیوں کا ماننے والا۔ بعض علماء نے اس کا معنی گروہ کا بھی کیا ہے، یعنی نبیوں کے گروہ کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ نوح علیہ السلام کے اپنے پیروکاروں میں سے، گروہ میں سے جو ہے شیعہ تھے۔ اور سنی جو ہے، لفظ سنہ یہ اس وقت استعمال ہوا، سنہ سے نکلا ہے۔ سن یعنی جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور امیر شام۔ محترم مرید عباس صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، جہاں تک مجھے جانکاری ہے کہ شیعہ اور سنی، آپ نے تو چلیے ٹیکنیکلی ورڈس میننگس بتا دیے اس کے، بٹ ایک طرح سے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام میں آخر پولیٹکس کب شروع ہوئی، یا پولیٹیکل یہ معاملات کب سے ہوتے چلے آئے؟ میں اپنی جانکاری آپ کے سامنے رکھنے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے محترم، جہاں تک اختلاف کا مسئلہ ہے تو اختلاف تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں سے شروع ہوا، اور قرآن یہ مسلسل بتاتا ہے کہ ہر نبی کی مخالفت ہوتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن میں موجود ہے، بنی اسرائیل کا قصہ قرآن میں موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اس کے قوم نے کیا وہ بھی قرآن مجید کے اندر ہے۔ اسی طرح اگر سلسلے کو دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو قوم نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے ساتھ بھی امت۔ محترم مرید عباس صاحب، بہت سیدھی سی بات ہے کہ آپ ہوئے یا اکثر و بیشتر جو ممبرس ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں، یہ تمام جگہ جو ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں سر۔ پیدائشی مسلمانوں کا مطلب یہ ہے کہ بچے نے پیدائش مسلم گھرانے میں لی، جس بھی فرقے میں اس نے لے لی اسی طرح کی باتیں اس کے سامنے آئی، وہی اس کا عقیدہ بنتا چلا گیا اور سب کچھ۔ بہرحال اگر کوئی شخص غیر مسلم قوموں میں سے مسلم ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سب سے زیادہ متاثر اگر ہوگا تو اف آئی ایم ناٹ رانگ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہوگا، تو ہی مسلمان ہونے کی سوچے گا۔ جی میرے محترم سلامت رہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مسلمان حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے جو فالور تھے وہ شروع سے
कम थे लेकिन उम्दा ईमान वाले थे, उन्होंने 10,000 को शिकस्त दी और हर तरफ चर्चा ही चर्चा हो गया और आसपास फतह जो इस्लाम के झंडे के नीचे मुसलमान आना शुरू हो गए, होने शुरू हुए। तो फ़तह मक्का जो था वो भी हो चुका था। तो अब एक ऐसी फ़िज़ा बन गई थी, कुछ लोग जो इब्तिदा से मुसलमान थे वो तो हज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पुख्ता ईमान रखते थे, लेकिन बाज़ नए आने वाले लोगों ने जो मुनाफ़िकीन के गिरोह के अंदर थे, उन्होंने ज़ोर पकड़ लिया था। तो आप मोहतरम मुरीद अब्बास साहब, सवाल ये नहीं है कि क्या निज़ाम लाना चाहते थे या क्या निज़ाम नहीं लाना चाहते थे। सवाल ये है कि दो ही चीज़ें मज़हब इस्लाम में पढ़ने और देखने को सुनने को मिलती हैं। अल्लाह के रिगार्डिंग ये बताया जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है और रब्बुल मुस्लिमीन नहीं बताया गया अल्लाह ताला को। मीन्स जितनी भी कौमें हैं, जितने भी धर्म, मज़हब, फ़िरक़े जो भी हैं, सभी का रब्बुल आलमीन है, क्योंकि कुल आलम का रब है। हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिगार्डिंग ये बताया गया कि वो रहमतुल लिल आलमीन हैं, रहमतुल लिल मुस्लिम। जी मेरे मोहतरम, देखें कुरान की बात जो है वो हर एक के लिए हुज्जत है। कुरान से बढ़कर ला रैब किताब कोई नहीं है। जब कुरान ने एक चीज़ का वाज़ेह मसला बता दिया और वाज़ेह करके बता दिया कि जो नबी के सामने ऊंचा नहीं बोलना, और कुरान ने ये भी बता दिया कि किस किस के दिल टेढ़े हो गए थे। जब कुरान ये कह रहा है तो हमें मानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन था सुलह हुदैबिया के मौके पर जो कह रहा था कि आज मुझे आपकी रिसालत पर जितना शक हुआ है वो कभी नहीं हुआ। ठीक है, बाकी सरकार का काम था मांगना, इसीलिए सरकार दो आलम ने ज़िंदगी में आपने लिए। मोहतरम मुरीद अब्बास साहब, आपने जो जानकारी दी, जो बिल्कुल जब आप कह रहे हैं तो हदीस होगी, कोई बात नहीं मोहतरम, हमें तो यकीन है कि माशाल्लाह आप जितने इल्मी मेंबर हैं। मोहतरम, मेरी जानकारी में ये बात है कि जब ये वसीयत वाला मैटर हुआ, वसीयत लिखने की, तो उसके बाद मुश्किल से शायद 2-4 दिन की ही ज़िंदगी रही थी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पास, और उसके बाद वो इंतकाल फरमा गए इस दुनिया से। मोहतरम, इस बारे में भी अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की बातें बताते हैं। आप माशाल्लाह एक शिया मेंबर हैं और काफ़ी इल्मी आदमी हैं। कुछ हदीसें उन्हीं बुक्स में से जिनमें आपसे मैं हवाले से बात कर रहा हूँ, उसमें इस तरह की बातें भी लिखी हुई हैं कि उनको किसी तरह की दवाई पेश की गई और उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और वो दवाई पीना नहीं चाहते थे। और उसके बाद इस तरह भी हदीसें मिलती हैं कि उन्होंने कहा कि अब जो जो लोग यहाँ पे थे वो दवाई पिएँ। कुल मिला के कुछ लोग ये कहते हैं कि दवाई की जगह कुछ और चीज़ थी, जो कि हदीसों में भी शायद इस तरह के इशारात मिलते हैं। कुल मिला के मेरी नज़र में एक मौत, सिंपल मौत, तिबी मौत वो होती है जो आदमी की नॉर्मल डेथ हो, और खुदा न खास्ता किसी साजिश के तहत कोई कत्ल कर दिया जाए या कोई कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर दी जाए या किसी भी वजह से ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि आदमी की एबनॉर्मल डेथ हो जाए, तो उसको शायद शहादत भी कहा जाता है किसी न किसी फॉर्म में। हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप क्या मौत मानते हैं? एक तिब्बी मौत, नेचुरल मौत, या ये कि कुछ साजिशें थी इसमें? क्योंकि कुछ लोग ये भी बताते हैं कि उस टाइम उन्होंने इस तरह के हलक में बताया कि उनके हलक में ऐसा जायका आ रहा था जैसे किसी यहूदी औरत ने शायद 3 साल पहले मीट में जहर मिला के दे दिया था, और तिब्बी तौर से मेडिकली ये पॉसिबल ही नहीं कि 3 साल पहले कोई जहर दिया गया हो और उसका असर या हलक में टेस्ट 3 साल बाद आए। बताएं। शुक्रिया। जी मेरे मोहतरम, बिल्कुल शिया सुन्नी जो किताबें हैं वो भरी पड़ी हैं। अल्लाह का नबी जो है वो शहीद हुए। अहले सुन्नत की कुतब में ये है कि उनको खैबर में जो जहर दिया गया था उनकी वजह से, और बुखारी शरीफ के अंदर भी हदीसें हैं कि उनको जो आखिरी वक्त में दवाई पिलाई गई थी वो हज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ख़ातमुन नबीय्यीन मना करते रहे। बिल्कुल इसी तरह की हदीसें हैं, बिल्कुल मैंने पढ़ी हैं और मैं हवाले भी लगा सकता हूँ। इसमें तो कोई डरने वाली बात नहीं है, जब ओपन है उनकी तरफ से। तो हमारे यहाँ अहले तशय्यो का ये अकीदा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो शहादत
کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہوئے، تو اس میں تو کوئی پردے والی بات نہیں ہے۔ محترم مرید عباس صاحب، دیکھیے، خدا تعالیٰ نے جو میری شخصیت بنائی ہے یا فطرت کہہ لیجئے، تو ظاہر سی بات ہے تحقیق کرنے کی بنائی ہے، اور میں نیوٹرلی ہی کام کرنے کی عادت مجھے ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب اس ایج تک ایک عادت اور ایک فطرت ہے وہ انشاءاللہ رہے گی کیونکہ کم سے کم میچورٹی تو خدا تعالیٰ نے عنایت کر ہی دی۔ محترم، آپ ایک بات یہ بتائیں کہ اگر اس طرح کی کانسپریسی مان لی جائے، اور مانی جائے گی کیونکہ جب دونوں کتابوں میں اس طرح کے شکوک و شبہات ہیں، چلیے، ایک اتنی عظیم شخصیت انتقال فرما گئی دنیا سے، اب سوال یہ ہے سر، جب جتنے ان کے فالوورز تھے 10,000 تو شاید صحابہ یا جتنے بھی ہوں گے جو بھی تعداد ہوگی، اور کچھ ہی دن پہلے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کوئی انہوں نے آخری خطبہ یا خطبۃ الوداع کیا بولا جاتا ہے دیا تھا، وہ بھی کافی بڑے میدان میں دیا تھا سر۔ تو میری تو آج تک یہی دیکھا ہے میں نے کہ کوئی بہت بڑی عالم ہستی کا انتقال ہوتا ہے جس کے پاس ہزاروں، بلکہ میں نے دیکھا شاید 20-30 ہزار 50 ہزار تک بھی لوگ شامل ہو جاتے ہیں، تو باقاعدہ بلیے ٹائپ بولتے ہیں، باندھا جاتا ہے ان کے جنازے میں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ کاندھا دے سکیں، اجتماعی ان کی نماز کی جاتی ہے بڑے سے بڑے میدان میں، بلکہ سڑکوں تک پہ ادا کی جاتی ہے۔ تو اتنی بڑی شخصیت کی نماز جنازہ تو اجتماعی طور پہ بہت لمبے میدان میں بھی کی جا سکتی تھی جس کو دنیا دیکھتی، بٹ اس میں بھی طرح طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں محترم، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو حجرے کے اندر تھے، دو دو چار چار لوگ آتے رہے، اور اس میں بھی اسپیشلی کچھ ذمہ داروں کے نام دیے جاتے ہیں جو میں نے قرآن شریف میں بھی ذکر کیا، جن کے لیے ایک آیت آئی تھی کہ وہ لوگ شامل نہیں تھے۔ اس ریگارڈنگ آپ کیا حقائق بتانا چاہیں گے؟ بتائیں، شکریہ۔ جی السلام علیکم۔ جی میرے محترم، دیکھے میں پاکستان کے اندر رہتا ہوں، مجھے قوانین کا ہر صورت میں احترام کرنا ہے۔ آپ کے سوال جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں ادبی انداز میں ان کے جواب دوں تاکہ کسی مسلمان کو تھانے یا پرچے میں جانے کی پھر ضرورت نہ پڑے شگفتہ میڈم کی طرح۔ تو ہمارے ہاں بات کو سمجھنے کی لوگ کوشش نہیں کرتے، بس تھانہ کچہریوں میں دوڑنے کی زیادہ کوشش کی جاتی ہے۔ دیکھیں، ہمارا شیعہ کا یہ نظریہ ہے، ہماری کتب میں، کتب اربع کے اندر موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا جنازہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پڑھایا اور غسل کفن دیا، ٹھیک ہے جی، اور باقی برادران کی طرف سے کوئی جنازہ نہیں ہوا۔ وہ کیوں نہیں ہوا؟ چونکہ بزرگوں نے شرکت نہیں کی، ان کی کتابیں بتاتی ہیں، اگر آپ کہیں گے میں حوالے بھی لگا دوں گا، اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ لیکن میں اوپن طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے پاکستان میں رہنا ہے، پاکستان کے میں کونے کونے میں پھرتا ہوں، مجالس اذا پڑھتا ہوں، تو ہمیں بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں قانون ایسے ہیں، ان کا احترام ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، جب انہوں نے شرکت نہیں کی، چونکہ وہ سقیفہ بنو سعدہ میں تھے، اور ناگہانی جو بیعت کی گئی اس کے اوپر بھی حدیثیں موجود ہیں، اور وہ نظام جمہوریت کی تیاری میں تھے، تو ظاہر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے انہوں نے رسول خدا کا جنازہ پڑھا دیا، جس نے شرکت کرنی تھی اس نے کر لی، جن کے ہاں جنازہ نہیں ہے میں تو یہی کہوں گا کہ پتہ نہیں وہ آج کس منہ سے جنازے کی جماعتیں کرا رہے ہیں، جنازے پڑھا رہے ہیں، جب رسول کا جنازہ نہیں ہوا تو پھر ان کا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال شیعت کے عقیدے کے مطابق مولا علی علیہ السلام نے پڑھایا ہے اور ہمارے ساتھ پاس اس کے ثبوت ہے۔ جی میرے محترم، سلامت رہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ میں 9 شخصیات نے شرکت کی، اس پر ہمارے علماء امامیہ کا اتھلٹک فیصلہ ہے، کنفرم فیصلہ ہے، اور اس کے علاوہ زیادہ تعداد نہیں لکھی گئی۔ بعض علماء نے لکھی ہے، اس سے زیادہ بھی لکھی ہے، 120 بھی لکھی ہے، لیکن روایات میں ہے کہ باقی لوگ کیوں نہیں آئے، کس لیے نہیں آئے، سرکار نے تو سب کے پڑھائے تھے۔ اب یہ تاریخ اور حدیثیں لکھنے والوں نے اکثر دشمنی کی، رسول کے ساتھ بھی، مولا علی کے ساتھ بھی، تو تاریخ کو بھی مسئلہ گیا، احادیث کو بھی جلایا گیا۔ جلال الدین سیوطی نے بھی ایک بزرگ کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے حدیثوں کو جلا دیا تھا،
تاریخ الخلفاء کے اندر، تو کوشش تو کی گئی ہے، لیکن بہرحال جو کنفرم بات ہے وہ یہی ہے کہ 9 شخص جو تھے وہ سرکار دو عالم کے جنازہ میں شریک ہوئے تھے۔ محترم مرید عباس صاحب، ماشاءاللہ ایک علمی شخصیت سے بات کرنے کا مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ملتا ہے محترم۔ اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے سیشن جب بھی آپ سے ملاقات ہو پائے گروپ میں لیے جائیں، کیونکہ چھوٹے سیشن کے ریکارڈنگز بننے میں بھی آسانی ہوتی ہے، اور ہم اس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ آج کے ریگارڈنگ ہم آخری سوال لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ کسی دن آپ سے لیں گے، اگر پاسبل ہوا کل وہ بھی آپ سے ٹائم سیٹل کریں گے انشاءاللہ۔ محترم آپ یہ بتائیں کہ قرآن شریف کلیئرلی یہ بتاتا ہے، جیسے کہ اور سب باتوں کو کلیئر کرتا ہے، کہ اگر ایک مسلمان شخص انتقال کر جائے تو اگر وہ اس سے پہلے کوئی وصیت کر گیا ہے پھر تو ٹھیک ہے، وصیت پہ عمل ہوگا۔ اگر وصیت نہیں کر گیا ہے تو اس کے باقاعدہ حصے بقرے قرآن شریف نے ثابت کر دیے ہیں اور بتا دیا ہے، راستہ گائیڈ لائنز دے دی ہیں کہ ایک بیٹے کا اتنا حصہ، ایک بیٹی کا اتنا حصہ، بیوی کا اتنا حصہ، بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کی جائیداد تھی تو شوہر کا اتنا حصہ، دس اینڈ دیٹ، دس اینڈ دیٹ۔ محترم قرآن شریف ہی مسلمانوں کی شریعت کی کتاب ہے، مسلمانوں کا آئین ہے، مسلمانوں کا قانون ہے۔ تو جس شخصیت پہ قرآن شریف کا اترنا نازل ہونا بتایا گیا ہے، یعنی کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا کسی بھی طریقے سے کسی بھی فارم پہ یہ بات عقل کو تسلیم کر سکتی ہے یا یہ مانی جا سکتی ہے کہ وہی عظیم شخصیت حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کے فیصلے کے اگینسٹ جا کر یہ کہے کہ ان کے بیٹے کا یا ان کی بیٹی کا، جیسے کہ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام تھی، ان کا کوئی حصہ نہیں؟ کیا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو یہ زیب دیتا ہے؟ شیعہ لوگ کیا مانتے ہیں، کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ بتائیں کہ قرآن شریف اگر یہ کہتا ہے کہ اولادوں کا حصہ ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کا حصہ نہیں، اور اوپر سے یہ بتایا جائے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے تھے، اس ریگارڈنگ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بتائیں سر، شکریہ۔ جی میرے محترم، سلامت رہیں۔ آپ کا سوال آپ کی طرف بہت ہی عمدہ ہے۔ دیکھیں میرے پیارے بھائی، جو قرآن کا حکم ہے وہ سر آنکھوں پر ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کا بیٹا ہے تو وہ اس کی جائیداد اور ہر چیز کا وارث ہوگا، اور یہی چیز مسلمانوں کی کتاب میں بھی ملتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا، جو ماریہ قطبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی ان کے وطن مقدس سے تھا، فرمایا اگر وہ زندہ ہوتا تو میرے بعد وہ نبی ہوتا۔ یہ برادران اسلام کی کتابوں میں ہے۔ جب کہ بیٹا کوئی نہیں تھا تو یہ بھی قانون ہے کہ اگر بیٹا نہ ہو، صرف بیٹی ہو، تو باپ کی جائیداد کی وارث وہ بیٹی ہوتی ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب فدق جزیہ کے طور پر دیا، قرآن یہ کہتا ہے کہ ان میں گھوڑے نہیں دوڑائے گئے، تو وہ صرف اللہ کے رسول کا حصہ تھا۔ تو اللہ کے رسول کو اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے تمہیں غنی کر دیا۔ پھر سورہ توبہ کے اندر یہ آیت ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات کے اندر اپنی بیٹی کو دے دیا تھا، چونکہ جناب ختیجۃ الکبریٰ نے جو مال جو تھا وہ اسلام پر خرچ کیا تھا، تو اس کے صلے میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے انہوں نے اپنی حیات طیبہ کے اندر بتا دیا تھا۔ برادران کی کتابوں میں یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی سب سے پہلے مجھے آ کر ملے گی، میرے بعد انتقال جو ہوگا وہ میری بیٹی کو ہوگا۔ 6 ماہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنی حکومت، اگر فاطمہ کو حق دے دیتے تو یہ حکومت کہاں سے چلاتے؟ ان کے پاس تو اتنے وسائل ہی نہیں تھے، اور اوپر سے کہ قبائل بھی ناراض تھے، تو جن سے وہ جنگ کرنے کے لیے خلیفہ اول اور کہہ رہے تھے کہ میں جنگ کروں گا، اور خلیفہ دوم نے کہا تھا بالکل آپ نے صحیح کا فیصلہ کیا ہے۔ جی میرے محترم، باقی شیعہ عقیدہ کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی غربت نہیں دیکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دولت بھی، جناب ختیجۃ الکبریٰ کی دولت بھی، تمام صحابہ کرام، قرآن یہ کہتا ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر وہ کھانا کھاتے تھے تو کسی اور کے گھر میں نہیں کھاتے تھے،
اور اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی تو میں ایک چبوترے پر آ کر بیٹھا، فلاں فلاں آئے تو انہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا حضور آئے، تو میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے، وہاں سے ایک دودھ کا پیالہ لائے اور اس کو ہم نے 70 صحابی نے مل کے پیا، لیکن وہ دودھ ختم نہیں ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اتنا کچھ تھا، لیکن یہ کیسے بتائیں گے؟ یہ تو صرف 13 بیویاں بتاتے ہیں۔ پورے مسلمان مل کے یہ کوشش کریں کہ وہ 13 بیویاں جو تھی، کبھی انہوں نے اپنے مہکوں کے ہاں سے خرچہ لیا ہو تو کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ جو 13 بیویوں کا خرچہ افورڈ کر سکتا ہے، تمام صحابہ کرام ان کے گھر سے کھا سکتے ہیں، وہ نبی کوئی غریب نہیں تھا۔ بس یہ تاریخ میں دشمنی رسول کرتے ہوئے رسول کو غریب شو کیا گیا ہے، تاکہ رسول کو غریب شو کرو اور اپنے لوگوں کو غنی شو کرو۔ یہ رسول سے دشمنی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا رسول سب سے اعلیٰ غنی تھا، خدا غنی ہے تو وہ اپنے رسول کو بھی غنی کرتا ہے۔ یہ صرف بناوٹی کہانیاں بنائی گئی ہیں کہ رسول کے پاس نہ منجی تھی نہ پیڑھی تھی۔ محترم مرید عباس صاحب، آپ سے بہت ہی علمی گفتگو چلی، ماشاءاللہ بہت جانکاری مجھے بھی ملی اور گروپ ممبرز کو بھی ملی۔ محترم سیدھی بات ہے، قرآن شریف نے بھلے ہی ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہر مسلمان کو دی ہے، بٹ یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ افورڈ کر سکتا ہو، فائنینشلی بھی، جسمانی بھی، اور ہر ایک طریقے سے اور برابر کا انصاف کر سکتا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی کے لیے جلدی سے یہ پاسبل ہوتا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے 13 بیویاں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے قرآن شریف تو انہی پہ نازل ہوا، انہیں معلوم تھا کہ کیسے وہ ان کا نبھا کریں گے، کیسے سب کچھ اٹھائیں گے۔ اور یہ بات تو کامن سینس کو بھی اپیل کرتی ہے سر، کہ ماشاءاللہ جب وہ اپنے آپ کو انہوں نے اس قابل سمجھا کہ وہ آرام سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور جاگیر فدق تو تھی ہی، کافی اتنی بڑی اپنے آپ میں تھی کہ اس کی جو فصلوں کی آمدنی تھی سالانہ یا ماہانہ جو بھی کچھ ہوگی وہ بہت عظیم تر تھی۔ رہی بات اس کے، یہاں تک یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ سے وہیں سے بات چیت شروع کریں گے کہ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام، جن کو کہ خاتون جنت کا لقب بھی دیا گیا، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی، اور اگر وہ جائیں، جو کہ باقاعدہ سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جا کر کھڑی رہیں اور مطالبہ کریں جاگیر فدق کا، اور ان کو وہ نہ دیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے کامن سینس یا ایک دماغ یہ تو ضرور پوچھے گا کہ دونوں شخصیات میں کوئی نہ کوئی تو رانگ سائڈ پہ تھا۔ بہرحال آج کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، کل کو انشاءاللہ یا جب بھی آپ اویلیبل ہوئے یہاں سے بات چیت شروع کریں گے جہاں سے میں نے عنایت فرمائی، تو آپ اجازت دیں۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر۔